السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر کو گزرے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن اس کا تذکرہ آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، چلے آج کے اس ویڈیو میں ہم جنگ بدر کے بارے میں وہ تمام چیزیں جانیں گے کہ جنگ بدر کی لڑائی کس سے ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی، اور مسلمانوں کی تعداد اس میں کتنی تھی اور کفار مکہ کی تعداد کتنی تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے ویورز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، صدیوں سال گزر گئے لیکن آج بھی مقام بدر کفار کی ذلت و رسوائی اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کیے تو کفار مکہ نے ہجرت کے بعد ہی مدینہ منورہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کر دی تھی اور اسلام کے چراغ کو بجھانے کا عزم کر لیا تھا۔ جنگ بدر سے پہلے اتفاقی جھڑپ نے کفار مکہ کے غصے کو مزید بھڑکا دیا اور اس واقعے سے بھڑک کر کفار مکہ نے زبردست تیاریاں شروع کر دی۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ دونوں لشکروں کا موازنہ کرتا چلوں۔ جنگ بدر میں اسلامی مجاہدین کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ اسلامی اونٹ کی تعداد 70 تھی اور کفار مکہ کے پاس 700 اونٹ تھے۔ اسلامی لشکر میں شامل 3 گھوڑے، کفار کی لشکر میں 700 گھوڑے تھے۔ اسلامی لشکر میں 8 تلواریں تھیں، کفار کی لشکر میں 1000 تلواریں تھیں۔ اسلامی لشکر میں 6 زرہ، کفار کی لشکر میں 950 زرہ تھی۔ کفار مکہ اپنی پوری تیاری کرنے کے بعد مدینہ کی طرف رخ کیے اور مدینہ سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر آ کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مسلمان کے لشکر بھی میدان بدر پہنچ چکے تھے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری 13 مارچ 624 عیسوی کو جنگ بدر کی لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے جنگ بدر سے جہاد کا آغاز کیا۔ جنگ بدر کی لڑائی کے دن صبح فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی اور لشکر کو کفار کو شکست دینے کے عزم سے میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کی گھڑی تھی، اس لیے کہ اپنے ہی بھائیوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ جنگ کی آغاز ہوتی ہے تو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے عامر میدان میں آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمر کے غلام نکلا اور اس کو جہنم رشید کر دیا۔ اس کے جہنم رشید ہوتے ہی عتبہ، شیبہ، ولید میدان جنگ میں آتا ہے اور مسلمانوں کو للکارتا ہے۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبادہ مقابلے کے لیے نکلتے ہیں اور ان تینوں کو جہنم کی غذا بنا دیتے ہیں۔ کفار مکہ اپنے سردار کو قتل ہوتا دیکھ ایک بارگی حملہ وار ہوتا ہے تاکہ کثرت دیکھ کر اسلامی لشکر بکھر جائے۔ اس کے بعد زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان کفار مکہ کو اپنی تلواریں اور نیزوں سے جہنم کی وادیوں کا سیر کراتا چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں جو کفار کے صفوں میں گھس کر اس طرح جہنم رشید کرتے ہوئے نکل رہے تھے جیسا کہ پانی کو چیرتا ہوا کشتی نکلتی ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اتنا ذلیل کیا کہ وہ 2 معصوم بچے کے ہاتھ قتل ہوا۔ کفار مکہ نے جب اپنی حالت بد سے بدتر دیکھا تو میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح ملی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے اور کفار مکہ کے 70 لوگ جہنم رشید کیے گئے اور 70 سے زیادہ گرفتار کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حق و باطل کے درمیان حق کو فتح ملی اور باطل کا ناک خاک آلود ہوا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میدان جنگ میں جب ہم کسی کفار کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے تو ایک امامہ باندھا ہوا شخص ظاہر ہوتا تھا جو اس کی گردن کو پل بھر میں زمین پر لا پھینکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی مدد تھی، فرشتوں کی جماعت بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک تھا۔
اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے ویورز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔